یعنی کہ اسمات میں پائے جانے والے جو حروف ہیں وہ اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ ادا ہوں گے، اذلاق کی طرح پھسل کے ادا نہیں ہوں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 94۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے، اور قواعد کے سیکشن میں صفات میں سے آج ہم اسمات کا ٹاپک سیکھیں گے۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس صفات لازمہ جو تھی اس میں متضادہ ہم کور کر رہے تھے، اور کہہ لیں کہ آج بالکل جو اسمات کا ٹاپک ہے وہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے، اور متضادہ ہمارے سارے کور اپ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سمپل از دیٹ، متضادہ کا جو ٹاپک ہے وہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا اسمات کے ساتھ، اور پھر اس کا ہم آج کی ہی کلاس میں ہلکا سا ایک ریکیپ لیں گے، اور کل کی کلاس سے انشاءاللہ غیر متضادہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے جی، جو اسمات کی ہمارے پاس مین سلائیڈ ہے اس پہ چلتے ہیں۔ آئی تھنک پیج نمبر 44 ہے۔ اسمات سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، جو ہم نے اذلاق کا ٹاپک پڑھا تھا اس میں کیا تھا کہ یہ جو 6 حروف ہیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ کہہ لیں کہ پھسل کے نکل جاتے تھے، جیسے با، را، فا، لا، ما، نا۔ اس پہ مجھے زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، مجھے زیادہ زور لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، یہ بہت آسانی سے کہہ لیں ہونٹوں اور زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ جو ہم نے پچھلی کلاس میں ٹاپک پڑھا، 6 حروف نکال لیں، فرّ من لبن، یہ مجموعہ آپ نے یاد کرنا ہے زبانی۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیے اسمات، جو اس کا اپوزٹ ہوگا۔ لغوی معنی ہے اس کے روکنا، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اسمات میں پائے جانے والے جو حروف ہیں وہ اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوں گے، اذلاق کی طرح پھسل کے ادا نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اس میں آپ کو مضبوطی اور جماؤ محسوس ہوگا، آپ کی ایفرٹس لگیں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں تو اتنی زیادہ ایفرٹس نہیں لگ رہی تھی۔ یہ 23 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ جز، غشہ، ساخطن، صد، ثقتن، اذ، وعظہ، یحدک۔ یہ مشکل ہے نا پڑھنا میرے لیے، دیکھیں آپ کے سامنے سب انسان ہیں، مشکل ہے تو پھر کیا آسان ہے؟ جو پچھلی ہم نے کمبینیشن دیکھی تھی وہ تھی ہمارے پاس فرّ من لبن، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہہ لیں کہ زیادہ آسان ہے، ان حروف کو زبانی یاد کر لیں، اور باقی جو 23 ہے اس میں اسمات کی صرف جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ان حروف کو کہہ لیں کہ مسمتہ کہتے ہیں، اور ان کا جو لقب ہے، ٹھیک ہے، یہ لقب آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو 23 حروف ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ فرّ من لبن کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان میں مضبوطی، جماؤ، سختی وغیرہ جو ہے وہ پائی جائے گی۔ اس کی اگزامپل ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ آ، ای، او، قال، آ، اس پہ زور لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تا، تی، تو، تاراکا، تاراکا، را آسانی سے ادا ہو رہا ہے کیونکہ یہ اذلاق میں سے ہے، تا اور را جو ہے وہ اسمات میں سے ہے۔ سا، سی، سو، خابوسا، جا، جی، جو، جعل، ح، حی، حو، رحیمہ، خ، خی، خو، خلیقہ۔ اب لام اذلاق میں سے، لام کا پتہ ہی نہیں چلتا، آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن خا اور قاف کے اوپر ایفرٹس لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ دا، دی، دو، یا، دیا، ذا، ذی، ذو، آذینہ، زا، زی، زو، نزول، سا، سی، سو، رسول، شا، شی، شو، خاشیہ، ع، عی، عو، جعل، صا، صی، سو، صاعقہ، ضا، ضی، ضو، ضریبہ، طا، طی، تو، طافقہ، ظا، ظی، ظو، اعیذ، غا، غی، غو، غاضبہ، قا، قی، قو، طافقہ۔
کا کی کو تارکا وا وی وو وجیدہ ہ ہی ہو فہیا ا ای او ش نون یا ی یو عوفیہ. ٹھیک ہے, الف میں نے سمپل بھی اس کو پڑھ کے دکھا دیا حمزہ کی طرح, یعنی کہ اس پہ اگر جزم آ جائے تو جھٹکا دے کے بھی دکھا دیا. تو اس طریقے سے ان میں ایک سختی, ایک مضبوطی, ایک جماؤ پایا جاتا ہے اسمات والے ٹاپک میں. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں جی واپس سے اپنی کہہ لیں کہ مین سلائیڈ پہ. ہمس اور جہر کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا, اس کی سلائیڈ پہ ہی چلتے ہیں. ہمس سانس کا تعلق ہے, اس میں سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے. فحسہ شخص سکت, یہ والا مجموعہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنا ہے. اب ہمس کا جو ہمارے پاس پیئر ہے, پیئر کا مجموعہ آپ نے زبانی یاد نہیں کرنا, دونوں میں سے ایک کا مجموعہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے جس میں کم لیٹرز ہوں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ سانس بند ہو جاتا ہے, تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمس اور جہر کا تعلق جو ہے وہ سانس کے ساتھ ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آیا شدت, توسط اور رخوت. ٹھیک ہے, شدت میں آواز بند ہو جاتی ہے, آجدو, قطن, بکت, حروف شدیدہ ان کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ توسط آ گیا, توسط میں آواز درمیانی ہوتی ہے, نہ جاری نہ بند, لن, عمر, اور ان دونوں کو نکال کے باقی جو لیٹرز بچتے ہیں ان میں رخوت پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, اس کا تعلق ہے جی آواز کے ساتھ. ہمس جہر کا تھا سانس کے ساتھ, شدت, توسط, رخوت کا تعلق ہے آواز کے جاری اور بند ہونے سے. رخوت میں آواز جاری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آیا استعلا. استعلا میں آواز بلند ہوتی ہے, حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. خصہ, ضبطن, کز, ہمارے پاس 7 لیٹر ہیں, حروف مستعلیہ ان کو کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے پھر دیکھا کہ استفال, یعنی کہ جو باقی کے خصہ, ضبطن, کز کے علاوہ جو باقی لیٹرز ہیں وہ باریک پڑے جاتے ہیں. الا ماشاءاللہ الف, را اور لام کے بارے میں یہ شب مستعلیہ ہیں. زبر اور پیش کے ساتھ آئیں گے تو موٹے پڑے جائیں گے, زیر کے ساتھ آئیں گے تو باریک پڑے جائیں گے. الف اگر حروف مستعلیہ کے ساتھ آیا تو موٹا پڑا جائے گا, باقی باریک کے ساتھ آیا, باریک لیٹرز کے ساتھ آیا تو یہ باریک پڑا جائے گا. باقی پھر وہی چیز ہم نے شب مستعلیہ کی دیکھی جو بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے کیا دیکھا, اس میں اتباق دیکھا. اتباق, اور اتباق کا ہمارے پاس ہے پھر انفتاح. ٹھیک ہے, اتباق میں یہ تھا کہ لپٹنا اور ڈھانپنا, یعنی کہ جو زبان کا درمیان ہے وہ تالو سے لپٹے گا اور یہ 4 حروف خوب خوب پر پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے, لپٹیں گے. اس میں حروف متبقہ ہے صاد, ضاد, طا, وا. لیکن باقی جو لیٹرز ہمارے پاس بچتے اس میں زبان کا جو تالو ہے, زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو سے جدا رہے گا, جس کی وجہ سے وہ حروف باریک پڑے جائیں گے. لیکن خا, غین اور قاف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اقصی لسان تو اس میں اٹھے گی کیونکہ اس میں حروف مستعلیہ کی صفت ہے. حروف مستعلیہ اس میں استعلا کی صفت ہے. ٹھیک ہے, تو الف, را, لام وہی شب مستعلیہ, زبر اور پیش کے ساتھ موٹے پڑے جائیں گے, زیر کے ساتھ باریک پڑے جائیں گے. یہ ایکسیپشنل کیس ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ان میں بھی چاہے موٹے پڑے جائیں گے, جو ہمارے پاس ریڈ کلر کے اور یا بلو کلر کے جو لیٹرز آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں, میں پھر بھی ان کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتی ہوں, یہ والے لیٹرز. ٹھیک ہے, چاہے یہ انفتاح میں آئے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ زبان کا جو درمیان ہے وہ تالو سے جدا رہے گا, لیکن اپنی اپنی جگہ پہ اقصی لسان اٹھے گی. ٹھیک ہے, جو بات ہم نے اس کو ڈیپلی جو تھا ڈسکس کیا تھا, ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اس وقت ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. ابھی ہلکا سا ریکیپ چل رہا ہے. حروف منفتحہ ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس اذلاق, جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا. آسانی سے ادا ہونے والے حروف ہے. فرا, من, لب, 6 حروف ہیں, اور اسمات 23 حروف ہیں جس میں مضبوطی اور جماؤ پایا جاتا ہے, جو آج ہم نے ٹاپک جو ہے وہ کور اپ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں ہماری جو ہو گئی ہیں کمپلیٹ. اب آ جائے اپنی یہاں پہ مین سلائیڈ پہ. ہمس اور جہر کا تعلق سانس کے جاری اور بند ہونے سے. شدت, توسط اور رخوت کا تعلق آواز کے جاری اور بند ہونے سے. اصطلاح کا بلندی اور پستی سے. اتباق کا جو تعلق کا زبان کا درمیان ہے وہ تعلق کے ساتھ اتباق میں لپٹے گا, انفتاح میں نہیں لپٹے گا. خوب خوب موٹائی ہے اتباق میں. اذلاق اور اسمات میں سہولت اور جماؤ کے درمیان میں ڈفرنس ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اب فنگر ٹپس پہ آپ لوگوں کو ایسے ہی آنی چاہیے جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھائی ہیں, کیونکہ آگے وہی بات ہے کہ علم سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے. ہم امت وسط ہیں, ہماری یہ ڈیوٹی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم صفات لازمہ کا دوسرا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے پیر, غیر متضادہ, جس کی کوئی ضد نہ ہو, یعنی کہ وہ سمپل ایک کی صفت ہوگی جو لیٹرز میں پائی جائے گی. یہ تو میں کہتی ہوں غیر متضادہ تو متضادہ سے بھی بہت زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ ہم سارے کور اپ کریں گے. ڈیلی کی ایک صفت ہم دیکھیں گے, یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا دوں. 2 3 ہی دیکھیں گے, تو اسی لیے کہہ لیں کہ ریلیکس کریں. کوئی ایسی کوئی کہہ لیں کہ مشکل چیز نہیں ہے کہ غیر متضادہ کا ایک بوجھ آپ پہ آ جائے گا, نہیں, وہ زیادہ آسان ہے. چلیں جی, تجوید کے سیکشن میں ہمارے پاس کیا ہے, سورہ طہ ہم نے سٹارٹ کری ہے. چلیں ماشاءاللہ سورہ طہ, مریم میرے خیال میں مکمل ہو گئی تھی. طہ سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طہ، دونوں دو سیکنڈ لمبے ہوں گے، ٹھیک ہے، کھڑا زبر ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. یہ الف یہاں پہ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. آپ یہ دعا پڑھے ہوتے نا کلاس کے بالکل سٹارٹ میں، تو یہ یہاں سے اس کی ریفرنس ہے، ٹھیک ہے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. یہ میں نے اش کیوں پڑھا؟ یہ تو الف خالی تھا. حمزہ وصلی کا قاعدہ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ اگر حمزہ وصلی بھی خالی ہے اور اس کے بعد والا لیٹر بھی خالی ہے تو تیسرے لیٹر کی حرکت اگر پیش ہوگی تو حمزہ وصلی کو عارضی پیش ملے گی. یہاں پہ ریپیٹ بھی کر دیا قاعدہ، لیکن حمزہ وصلی کا قاعدہ پیچھے میں نے اس کو پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ رول کے اکارڈنگ تیسرے حرف کے حساب سے یہاں پہ پھر پیش آئی ہے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ
أن اقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا. یہاں پہ قالا ہے اور یہاں پہ قالا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا. یہاں پہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ایک کی قالا، ٹھیک ہے، دونوں میں ڈفرنس آنا چاہیے. یہ لام کو لمبا کرنا، اس لام کو لمبا نہیں کرنا. اننی معکما اسمع وارا فأتیاہ فقولا انا رسولا ربک فأرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم قد جئناک بآیة من ربک والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. یہ واو یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا، لأولي النهى، ٹھیک ہے، واو سائلنٹ ہے، یہاں پہ آپ نے اس کا واو مدہ نہیں کرنا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. یہاں پہ حمزہ جزم کا جھٹکا آئے گا ثم أتوا، ٹھیک ہے. وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. چلے جی 76 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے آج کا. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.